نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن پاک میں 31 نمبر سورہ لقمان حضرت حکیم لقمان سے منسوب ہے، جس میں کہ حضرت حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں شامل کی گئی ہیں۔ حضرت حکیم لقمان کی شخصیت کے متعلق تعارف حاصل کریں گے۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جس طرح عرب میں حضرت حکیم لقمان مشہور ہیں، اسی طرح عجم میں بھی بہت مشہور ہیں۔ ان کے خاندان حسب نسب کے متعلق اقوال ہیں، جن سے کہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک دانا اور حکیم تھے۔ حکیمانہ اقوال کو صحیفہ لقمان کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ 2 لوگ لقمان گزرے ہیں۔ حضرت ہود کے دور میں لقمان ایک نیک دل بادشاہ گزرے ہیں، جو کہ خالصتاً عرب تھے۔ ابن حریر، ابن کثیر، امام سہل مورخین نے یہ رائے لکھی ہے کہ حضرت حکیم لقمان افریقی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ حضرت حکیم لقمان کہاوت ہے کہ جس کو دانائی دی گئی، یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت سے نواز دیا۔ تسلیم شدہ یہ بات ہے۔ یقیناً دانائی اور حکمت ہی وہ تدبیر ہے جس کے ذریعے سے انسان ایک بہترین اور معتدل زندگی گزار سکتا ہے، بلکہ یہی وہ کنجی ہے جس کے ذریعے سے ہر تالا کھل سکتا ہے۔ جس انسان کے حکیمانہ طرز عمل سے دنیا کو اتفاق حاصل ہے، انسان کو عقل حاصل ہو تو وہ معرفت الہی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں حضرت لقمان کے نام سے ایک سورت منسوب کی ہے، جو کہ سورت نمبر 31 ہے، جس کو کہ سورہ لقمان کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ تاریخ کے مورخین کے مطابق حضرت لقمان کا زمانہ 1100 قبل مسیح بنتا ہے، اور آپ افریقہ میں جس جگہ اس وقت آج ایتھوپیا شامل ہے وہاں مقیم تھے۔ فارسی، عربی، ترکی اور دنیا کی کئی زبانوں میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت سی روایات اور کہانیاں ملتی ہیں جو آپ کی ذہانت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ کا ذکر انتہائی احترام کے ساتھ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہم تک نہیں پہنچی جو کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کر سکے۔ البتہ ایک فرمان رسول کا مفہوم یہ ہے، جس کے مطابق فرمایا گیا ہے کہ حبشیوں کا احترام کیا کرو، چونکہ 3 حبشی جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی شخصیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، حبشہ کے حکمران نجاشی، جنہوں نے پہلی ہجرت کے موقع پر مسلمانوں کی میزبانی کی، اور تیسرے حضرت لقمان۔ یہ تینوں حضرات سرداران جنت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک ایسے گروہ نے اغوا کر لیا تھا جو لوگوں کو غلام بنا کر انہیں بیچ دیتا تھا۔ اس طرح سے آپ بھی غلام بنا دیے گئے تھے۔
آزادی اظہار رائے سے محروم تھے اور اپنی مرضی سے وہ کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ گویا آپ کی زندگی اپنے آقا کی مرضی کے تابع ہو کر رہ گئی تھی۔ آپ کا خریدار جو آپ کی ذہانت کی وجہ سے آپ کو خرید کر لایا تھا اور پیشہ کے طور پر ایک کاشتکار تھا، اس نے آزمائش کے طور پر آپ کو ایک بھیڑ دے کر کہا، جاؤ اس کو ذبح کر کے لے آؤ اور اس کے جسم کا بدترین حصہ میرے پاس لاؤ۔ آپ نے بھیڑ کے دل اور زبان کو اپنے دنیاوی آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس نے اس پر حضرت لقمان علیہ السلام پر مزید اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے بھیڑ کے جسم کا بہترین حصہ لانے کو کہا۔ آپ نے دوبارہ دل اور زبان پیش کر دیے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل اور زبان ایک ہی وقت میں بہترین اور بدترین ہوں؟ جو یہ دونوں حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں اعضاء اچھے ہوں تو آخرت کے لیے بہترین ہیں، ورنہ بدترین ثابت ہوتے ہیں۔ جب آقا نے حضرت لقمان کو دوبارہ بھیجا تو ایک کاشتکار نے خرید لیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے، حتیٰ کہ رات کے حصے کو حضرت لقمان عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، جبکہ آقا سو گیا۔ جب رات کا ایک پہر گزرا تو آپ نے اپنے آقا سے کہا کہ جنت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے کہا، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ پھر سے سو گیا۔ آپ حضرت لقمان پھر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ رات کا دوسرا پہر گزرا تو دوبارہ آقا کے پاس گئے اور اسے بلا کر کہنے لگے کہ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، آپ ابھی اٹھ جائیے اور باقی وقت عبادت میں صرف کریں، کیونکہ بہت جلد ہی آپ کو آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ پھر آقا نے جواب دیا، چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور و رحیم اور مہربان ہے۔ آپ پھر سے واپس آ گئے اور عبادت کی۔ رات کا پچھلا پہر بھی گزر گیا۔ صبح ہونے پر اپنے مالک کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر الہی میں مصروف ہو چکے ہیں اور جنگلی درندے بھی اپنے بیابانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں اور یہ اس کے لیے بہترین وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا کہ مجھے کچھ دیر اور سو لینے دو، میرا رب بڑا غفور و رحیم اور مہربان ہے۔ صبح کو حکیم لقمان کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آقا بیدار ہوا اور کہنے لگا کہ 10 کلو جو لے لو اور ان کو زمین میں کاشت کر دو۔ حضرت لقمان اپنے ایک پڑوسی کے پاس گئے اور جو دے کر اس کے بدلے میں اس سے باجرہ لے لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ باجرہ اگا تو کاشتکار دیکھنے آیا۔ جب اس نے باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا کہ میں نے تو تمہیں زمین میں جو بونے کے لیے دیے تھے، تم نے باجرہ کیوں بو دیا؟ حضرت حکیم لقمان نے کہا کہ میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ضرور جو اگا دے گا۔ کاشتکار نے کہا کہ تو درست ہے، مگر جب تو باجرہ بوئے گا تو کیسے اس میں سے جو اگیں گے؟ تو حضرت لقمان نے برجستہ جواب دیا کہ بالکل اسی طرح جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس نصیحت کو یاد کرو جو باپ نے بیٹے کو نصیحت کی۔ حالانکہ یہ نبی کے نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اگرچہ کہ آپ پیغمبر نہیں تھے لیکن ولی اللہ تھے۔ آپ کا انداز اور اخلاص
اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی نصیحتوں کو قرآن پاک کا جز بنا دیا گیا، اور جو کہ لوگوں کی گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہترین ہے۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کرنی چاہیے، یہ اس کے لیے ایک ہدایت ہے کہ والدین اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ہو۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی، جس میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ کبھی شرک نہ کرنا، اور دوسری نصیحت یہ تھی کہ نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، آئی مصیبت پر صبر کرنا، چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بلند آواز سے چیخ کر بات نہ کرنا، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہ کرنا بلکہ اخلاص سے حسنہ سے بات کرنا۔ حضرت حکیم لقمان جب بھی قدرت کا نظارہ کرتے اور بھیڑ بکریوں کو چرتا ہوا دیکھتے، نیز یہ کہ وہ جڑی بوٹیوں کو دیکھتے، تو ان کے ذہن میں یہ سوچ و بچار آتے تھے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں بنایا ہے اور ان کے بنانے کے کیا مقاصد ہیں۔ چنانچہ انہی جڑی بوٹیوں کو استعمال کرنے سے وہ ایک حکیم بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کو یہ چناؤ دیا تھا کہ وہ نبوت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں یا ایک حکیمانہ پیشے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حکیم لقمان نے نبوت کو نہ چنا جبکہ حکیم بننا ہی پسند کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب دینا چاہا جیسے کہ انبیاء کو دیا گیا تھا، اور جو کہ تبلیغ دین کا تھا، تو انہوں نے اسے کیوں نہ چنا۔ اس کے جواب میں حکیم لقمان نے یہ جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نبوت سے سرفراز کر دیتے تو یقیناً مجھے اختیار کرنا پڑتی، لیکن جب مجھے چناؤ دیا گیا تو میں نے اس میں سے حکیم بننا ہی پسند کیا، اس لیے کہ نبوت کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور نبوت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ دانائی کی باتیں ہی انسان کے لیے ضروری ہیں۔ حکیم لقمان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی حکیم لقمان کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس دنیا میں کون سی چیز میرے پاس ہو جس سے کہ میری زندگی آسانی سے گزر جائے۔ حکیم لقمان نے جواب دیا کہ سب سے ضروری چیز علم ہے۔ اس بندے کے پاس علم نہیں تھا۔ وہ بولا کہ اگر علم نہ ہو تو اس دنیا میں رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ علم نہ ہو تو ہنر کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ آدمی پریشان ہوا کیونکہ وہ کوئی ہنر نہیں جانتا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر کوئی ہنر نہ ہو تو حکیم صاحب نے کہا کہ اگر ہنر بھی نہ ہو تو مال و دولت لازمی ہو تاکہ انسان کی زندگی دنیا میں آسانی سے گزرے۔ اس نے مزید پریشان ہو کر کہا کہ اگر دولت بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ اس پر حکیم لقمان نے تاریخی جواب دیا اور بولے، پھر تو آسمان سے بھی اس شخص پر بجلی گرے تاکہ اس کی موت واقع ہو جائے، کیونکہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ چنانچہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ مال و اسباب یا ہنر یا علم کا ہونا ضروری ہے تاکہ انسان اپنی گزر بسر آسانی سے کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔